السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ پروگرام شروع کرنے سے قبل پاکستان میں جمہوریت کا ایک روشن ستارہ غروب ہو گیا، میر حاصل بزنجو۔ 2.5 اگر میں کہوں عشرے جو ہیں ان سے میرا تعلق رہا اور میں نے ان کو ایک انتہائی منکسر المزاج شخصیت پایا، لیکن ان کے اندر ایک بڑا ٹھوس، ایک بڑا مضبوط جمہوریت پسند انسان تھا۔ وہ ساری عمر جو ہے اپنی اس جمہوریت پسندی کی سزا بھی انہوں نے کاٹی اور اس کے لیے جد و جہد بھی کی۔ وہ خالی ایک اس اعتبار سے بڑے نہیں تھے کہ وہ جمہوریت پسند تھے، وہ اس اعتبار سے بھی بڑے تھے کہ وہ ایک بڑے انسان بھی تھے، اور ان کے اندر وہ تمام عوامل جو ہیں وہ کما حقہ موجود تھیں جو ایک بڑے انسان کے اندر ہوتی ہیں۔ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ حاصل بزنجو صاحب پاکستان کی سیاسی تاریخ جو ہے وہ آپ کے بغیر کبھی مکمل نہیں ہوگی۔ آپ جب بھی پاکستان کی سیاست پر بات ہوگی، آپ کا ذکر جو ہے بہت معتبر اور بہت با اثر شخصیت کے طور پر لیا جائے گا۔ آپ یاد تھے، یاد ہیں اور ہمیشہ یاد رہیں گے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے اپوزیشن کے حوالے سے۔ ظاہر ہے حکومت جو ہے وہ 2 سال کی جو بھی اس کی کارکردگی ہے، لیکن اپوزیشن کی بھی 2 سال کی کارکردگی جو ہے وہ سوائے تقسیم کے کچھ نہیں ہے۔ وہ خود تو اکٹھے ہو نہیں پاتے ہیں اور اس کے باوجود دعوے جو ہیں وہ بڑے بڑے کیے جاتے ہیں۔ اب بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جی محرم کے بعد جو ہے وہ آل پارٹیز کانفرنس جو ہے اس کے بارے میں کسی نقطے پر اکٹھا ہو جایا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ عوام جو ہیں وہ مشکل میں ہیں، عوام جو ہیں وہ تکلیف میں بھی ہیں، لیکن اپوزیشن جو ہے کیا وہ ان کے ساتھ کھڑی ہے، ان کے ساتھ چل رہی ہے، اور کیا اپوزیشن کا کردار وہ ہے جو ہونا چاہیے تھا؟ آج یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ حکومت انتہائی خوش قسمت ہے کہ اس کو ایسی اپوزیشن ملی ہے، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو اپوزیشن کا کام جو ہوتا ہے وہ حکومت کو ٹف ٹائم دینا ہوتا ہے، لیکن جب آپ اپنے مفادات کے یرغمال ہو جاتے ہیں تو پھر یہ صورتحال مشکل بھی ہو جاتی ہے اور ظاہر ہے کہ راستہ جو ہے وہ کٹھن بھی ہو جاتا ہے، اور یہی وہ صورتحال ہے جس سے آج کی یہ اپوزیشن جو ہے وہ دوچار ہے۔ آج میں نے صرف اپوزیشن پارٹیوں کو اکٹھا کیا ہے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو لائحہ عمل ہے اس کے حوالے سے یہ تذبذب کس وجہ سے ہے، پھر بد اعتمادی کی جو فضا ہے وہ اگر ان 2 سالوں میں نہیں قائم ہو پائی تو وہ کون سا ایسا انقلاب آ گیا ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ اب قائم ہونے جا رہی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، اس پر کریں گے بات۔ آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر پیر صابر شاہ صاحب، مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عاجز دھامرا صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے حافظ حسین احمد صاحب، جمہوریت اسلام فضل الرحمان کے سینئر لیڈر ہیں، سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، اور ظاہر ہے پاکستان کی سیاست جو ہے اس کو سب سے زیادہ قریب سے دیکھا ہے۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں زاہد خان صاحب، عوامی نیشنل پارٹی کے ترجمان ہیں۔ پیر صابر شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ دعوے تو بہت بڑے ہوتے ہیں، لیکن آپ اپوزیشن جو ہے وہ اکٹھے ہو نہیں پاتی ہے، ایک دوسرے پر ایسی بد اعتمادی کی فضا ہے کہ وہ زائل ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی۔ شکریہ جی نظیم صاحب۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ آج پاکستان کی تاریخ میں، میرے خیال میں 70 سالہ جو تاریخ میں، اس پوری تاریخ میں اگر آپ اس کو اٹھائیں تو ڈکٹیٹرشپ بھی یہاں پہ آئی ہے، یہاں پہ جمہوری حکومتیں بھی آئی ہیں، لیکن موجودہ حکومت جو ہے وہ میرے خیال میں ناکام ترین حکومت جو ہے آپ اسے کہہ سکتے ہیں، اور موجودہ حکومت جو ہے اس کی معاملات کے اوپر وہ گرفت نہیں رہی، وہ جو عوام کے اوپر جو مشکلات جو ہیں وہ کیا ہے، مہنگائی کی صورت میں ہے یا لاقانونیت کی صورت میں ہے، بے روزگاری ہے، یہ ساری باتیں چیزیں ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں اتنی ناکام اپوزیشن ہے۔ جی ہاں، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ۔ اب جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت پہلے
یہ ہماری کوشش رہی، نواز شریف صاحب کی ہمیشہ ہی کوشش رہی کہ جناب آپ کم از کم ان کو اتنا ٹائم ضرور دیں کہ یہ اگر ان کے پاس کوئی پروگرام ہے اس ملک کی بہتری کے لیے، حالات کو مزید بہتر کرنے کے لیے، تو ان کو موقع دینا چاہیے۔ یہ ہمارا انیشیلی یہ ہماری پارٹی کی ایک پالیسی تھی، لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ جو 2 سال کا عرصہ ہے، اس 2 سال کے عرصے میں جس تیزی کے ساتھ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ یعنی زوال پذیر ہے، اور آپ کا جو یعنی جو تباہی ہو رہی ہے، جو مہنگائی ہے اور جو کرپشن، یعنی یہ موجودہ حکومت وہ تو ساری باتیں اپنی جگہ پہ، آپ کہاں کھڑے ہیں؟ میں اسی اب مجھے موقع دیں گے تو میں بات کروں گا۔ گزارش یہ نہیں، وہ یہ داستان ہم روز کرتے ہیں، نہیں یہ داستان نہیں ہے، لیکن آپ کہاں کھڑے؟ نہیں، میں اسی پوائنٹ کو لے کر آ رہا ہوں کہ شروع میں تو ہم نے کہا ان کو 5 سال دیں، اگر یہ ملک کو آگے لے جا سکتے ہیں، ملک کو ترقی پہ جس طرح ان کے وعدے ہیں، جس طرح انہوں نے نئے پاکستان کا نقشہ دیا ہے، ٹھیک ہے ان کو موقع دیں۔ لیکن 2 سال کے اندر جو حالات سامنے آئے، آج جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، تو اس میں یہ ہماری سوچ جو ہے کہ نہیں، اگر مزید آپ ان کو وقت دیں گے تو یہ پاکستان جو ہے یہ ریزے ریزے ہو جائے گا، پاکستان جو ہے اس کی معیشت تباہ ہو جائے گی، پاکستان کے اندر ایک ایسی انارکی پیدا ہوگی کہ اس ملک کے اندر لوگ پہلے خودکشیاں کریں گے اور اس کے بعد یہاں بغاوت کا بھی خطرہ ہے۔ اوپن کر لینے دیں۔ تو اس لیے آج جو آپ یہ بات کر رہے ہیں، آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین موقع ہے۔ آج سیاسی جماعتوں نے، کوئی کسی جماعت کا موقف تھا کہ اس سے پہلے جلدی ان کو ہٹایا جائے، کسی کا تھا کہ نہیں ان کو ٹائم دیا جائے، لیکن آج جس تیزی کے ساتھ یہ حکومت جو ہے ناکامی کی طرف جا رہی ہے اور ملک جو ہے انارکی کی طرف جا رہا ہے، تو اب اس ملک کو سنبھالا دینے کے لیے یہ اب موقف یہی وقت یہی ہے کہ اب اس حکومت کے خلاف تمام اپوزیشن اکٹھی ہو کے اور اس کے خلاف جدوجہد کرے۔ اچھا عاجز دھامرا صاحب، یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ آپ 2 بڑی جماعتیں پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں، لیکن آپ ایک دوسرے پر بھی اعتبار کرنے کے لیے اس 2 سال میں تیار نہیں ہیں، تو اب کیسے، اور وہ کون سا نقطہ ہے جس پر آپ ایک دوسرے پر اعتبار کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا یہ ہے کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ مارچ اب قریب نظر آ رہا ہے، تو کہیں یہ نہ ہو کہ اس وقت جو ہم تھوڑی سی ہل جل کر سکتے ہیں پھر وہ بھی نہ کر سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ندیم صاحب، آپ نے اپنے پروگرام کے جو انٹرو میں جس شخصیت کا ذکر کیا اور جس کو خراج تحسین و عقیدت پیش کیا، میں بھی آپ کی آواز میں آواز ملاتے ہوئے یقیناً اس ملک کے تمام جمہوریت پسند لوگ جو اس پروگرام میں شامل بھی ہیں اور جو اس پروگرام کو دیکھ بھی رہے ہوں گے اور میرے وہ کولیگ بھی رہے، ان کے نظریات سے، ان کی پارٹی الگ تھی، نظریات الگ تھے، ایک جدوجہد تھی طویل، مگر ایک پوائنٹ پہ ہم اکٹھا تھے کہ وہ ایک ڈیموکریٹک سوچ کے مالک تھے اور جمہوریت پسند تھے۔ یہ ان کی ایک کوالٹی جو ہے وہ کسی سے بھی اس کو اختلاف نہیں ہے، تو میں اپنی پارٹی کی جانب سے اور اپنی طرف سے بھی ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں جہاں تک آپ نے اپوزیشن کی بات کی تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس ملک کی تاریخ کے اندر ایسی اپوزیشن جس کو آپ دانشمند کہہ سکتے ہیں، مگر الگ بات ہے کہ ایک ٹریڈیشن یہ رہا ہے کہ اپوزیشن جب تک حکمرانوں کی ٹانگیں نہ کھینچے اور وقت سے پہلے انتخاب کی بات نہ کرے، بلکہ انہوں نے تو ایک ایسا رواج نکال دیا تھا موجودہ حکمرانوں نے جب یہ اپوزیشن میں تھے، تو اب یہ ایکسپیکٹیشن ہے عوام کی، لوگوں کی، میڈیا کی، آپ سب دوستوں کی، کہ ابھی ہمارے ہاتھوں میں پتھر ہونے چاہیے اور ہاؤس کے اندر گالم گلوچ جو حکومت کے وزراء کی جانب سے شروع ہوتی ہے۔ ادروائز یہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن شور شرابہ کرتی ہے، اپوزیشن ڈائیورٹ کرنا چاہتی ہے، مگر حکومت اس کو ٹھنڈا کر کے اپنی قانون سازی پہ توجہ دیتی ہے۔ مگر یہاں پر الٹ معاملہ ہے، کیونکہ پاکستان کے عوام نے ریسنٹلی دیکھا تھا کہ کس طرح یہاں پر پارلیمنٹ کی دیواریں کود کود کے اندر آ رہے تھے، پارلیمنٹ کی دیواریں توڑ رہے تھے، ان کے جنگلے توڑ دیے تھے، کپڑے وہاں پر جو ہے وہ آپ دھو رہے تھے، اور ججز کو بھی بیک ڈور اپنی جو ہے وہ ڈیوٹی دینا پڑی۔ تو ظاہر ہے یہ ایکسپیکٹیشن اس حکمران، جب یہ وہ اپوزیشن اب حکومت میں آئی تو یہ پوری قوم کی ایکسپیکٹیشن ہے، مگر ظاہر ہے ہم ان کی ایجنڈا پہ نہیں چلیں گے،
तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी मैच्योरिटी का मुजाहरा किया। और ये कब होता है कि अपोजिशन के लीडर ऑफ द अपोजिशन ये कहें कि आए जी मईशत पे COD साइन करें, दूसरी पार्टी के हेड बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहें कि जी हम आप कदम बढ़ाएं इमरान खान हम तुम्हारे साथ हैं। गो के हमें बहुत बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा इस सारी पॉलिसी के ऊपर, मगर तबाही के 2 साल जो कंप्लीट हुए, मगर हम चलो कच्छा नहीं है, थोड़ी देर के लिए ये आर्ग्यूमेंट को हम तस्लीम करते हैं कि अपोजिशन जो है वो APC नहीं कर सकती, अपोजिशन एक प्लेटफार्म पे नहीं है, मगर बावजूद इस बात के कि ये हुक्मरानों को एक सूटेबल मौका था ना कि अपोजिशन जो है वो बिखरी हुई है, तो टैक्स कलेक्शन में फेल्यूर क्यों हुआ आपका? अगर कोविड का बहाना है तो सिर्फ मैं इस पे आता हूं, आजिज धामरा साहब मैं आता हूं, मैं इसको ओपन कर लूं इस आर्गूमेंट को और फिर इस पे इन चीजों को लेकर चलते हैं। अब इसमें हाफिज हुसैन अहमद साहब ये फरमाइएगा कि पहले भी मौलाना साहब को ये शिकवा था कि जाहिर है कि उन 2 पार्टियों ने उस तरीके से साथ नहीं दिया, आपसे भी मेरी बात हुई इसी प्रोग्राम में हुई। अब वो कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिसके नतीजे में आप ये समझते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उनको फिर आगे किया जा रहा है? एहसन इकबाल साहब कह रहे थे कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी अगर मौलाना साहब कर लें तो बहुत अच्छी बात है। तो आप वो कौन सी ऐसे अवामिल हैं कि जिसके ऊपर आप ये समझते हैं कि ये पार्टियां जो हैं वो काबिल एतबार हो गई हैं अचानक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम भाई, गुजारिश ये है कि सबसे पहले तो मैं बलूचिस्तान के अजीम सपूत जनाब मीर हासिल ख़ान बिजंजौ मरहूम के हवाले से सिर्फ़ इतनी सी बात अर्ज़ करूँगा कि उनके वालिद गिरामी गौस बख्श बिजंजौ और उनके रफ़क़ा या बलूचिस्तान में जितने भी सियासी वो ज़ुआमा और रहनुमा जो आईन पाकिस्तान, पार्लिमानी निज़ाम, जमहूरियत के हवाले से अपने हुकूक़ की बात करते हैं, वो उनमें एक यकता और मुनफरिद शख्सियत थे। बदकिस्मती से जो आईन और क़ानून और जमहूरियत के हवाले से किसी हुकूक़ की बात करते हैं तो उनको भी दीवार से लगाया जाता है। और धामरा साहब बैठे हुए हैं, सेनेट में जिस अंदाज में अक्सरियत को अक़लियत में बदला गया वो एक ऐसा नमूना था जो 18 के इंतखाबात का एक ऐसा हिस्सा था जिसके ख़िलाफ़ जनाब हासिल बिजंजौ साहब ने भरपूर अंदाज में जो बातें की हैं वो रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमा दे और पसमानदगान को सब्र जमील अता फ़रमाए। जहाँ तक ज़ेर बहस मौजू का ताल्लुक़ है तो यकीनन 18 के इंतखाबात के बाद ही JUI ने अपने मौक़िफ़ को मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के सामने रखा और उनका भी ये मौक़िफ़ था और आज भी है कि वो इंतखाबात जुल्लू थे और जाली थे। अगर जुल्लू और जाली इंतखाबात थे तो बसद एहतराम उनको वक़्त देने की बात मैं समझता हूँ कि आइन के मनाफी होगा। फिर APC बुलाई गई, ख़ुद जनाब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, जनाब जरदारी साहब ने मौलाना साहब को इस पे आमादा किया कि वो तहरीक चलाएं। ये लंबी तारीख़ है, दास्तान है, लेकिन हमने आज भी जब इंतशार के हवाले से बात है तो हम अपने उस तमाम तर प्रोग्राम के तहत आज भी उसी मैदान में खड़े हैं। लेकिन मैं साफ ये बात बताना चाहता हूँ कि मेरे कोलीग बैठे हुए हैं कि नैब के हवाले से, नैब के रेफरेंसेस के हवाले से, नैब के पेशियों के हवाले से, तमाम तर इस किस्म के मुकदमात के हवाले से जब भी अपोजिशन के रहनुमा थोड़ी सी रफ्तार पकड़ते हैं तो नैब को एक स्पीड ब्रेकर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है।
ہمیں اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ ہمارے جو رفقا جو ہمیں آگے کر کے پیچھے ہٹ گئے ہیں، ان میں سب سے بڑا مسئلہ نیب کا ہے، سب سے بڑا مسئلہ ان تمام مصلحتوں کا ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ان دوستوں کے اندرونی سطح پر سہولت کار بننے کا ہے، جس سے تنگ آ کر جمعیت علماء اسلام نے اپنے تمام تر چھوٹی جماعتوں کو، جیسے ہمارے NNP کے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان تمام جماعتوں کو اکٹھا کر کے ان کو ایک بار پھر دعوت دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کا نام لیں اور اس حوالے سے میدان میں اسی انداز میں کودیں جس طرح۔ حافظ صاحب میں آتا ہوں کیونکہ اس کو ذرا اوپن کر لیجئے۔ اب زاہد خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ حافظ صاحب جو بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے چھوٹی جماعتیں تو ان کے ساتھ اکٹھی ہو گئیں، لیکن ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر مؤثر اور موقر جو جماعتیں ہیں ان کا بھی ایک کردار بنتا ہے، اور حافظ صاحب ایک بات کر گئے ہیں مصلحتوں کا اور مفادات کا شکار۔ اب یہ خائف پن جو ہے، ٹھیک ہے نیب تو ہر دور میں ہوگی، اگر ان کے ادوار میں تھی تو اگلے ادوار میں بھی ہے، تو اب کیا پاکستان کی یہ سیاسی قیادت جو ہے یہ اپنے مفادات یا اپنے جو تقاضے ہیں ان کی وجہ سے خائف ہے اور وہ عوام کے ساتھ کھڑے ہونے سے ہچکچا رہے ہیں؟ بہت شکریہ۔ پہلے تو حاصل غزنوی صاحب کے متعلق جو آپ نے بات کی بہت آپ نے عمدہ پیش کیا، اور اس پہ بھی میں بھی کیونکہ ہمارے تو ساتھی رہا، ہم سے کرتے رہے، تو اللہ اس کو بخش دے۔ اور ایک جمہوریت پسند، ایک اصول پسند اور ایک مظلوم قوم کی آواز آج خاموش ہو گئے۔ اس کے والد صاحب غوث الدین صاحب کے نقش قدم پہ یہ چلا، اور اس نے اپنی جدوجہد اور اپنی جمہوریت اور جمہوری اصولوں کے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا۔ ہم اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ یہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، حقیقت ہے اس وقت اس ملک کا، لیکن یہ 1947 کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اس ملک کے ساتھ جو کھیل کھیلا گیا، جو لوگ اس ملک کو بنانے والے تھے، جو اس ملک میں قربانیاں دینے والے تھے، اور جو جمہوریت پسند تھے اور جمہوری طریقے سے اس ملک کو خوشحالی اور ترقی کی طرف لے کے جانا چاہتے تھے، کسی کو غدار کا لقب دیا، کسی کو جیل میں ڈال دیا، اور وہ سلسلہ چلا رہا، اور عوام کی ووٹ کا کوئی بھی جو اس کا وہ دینا تھا وہ نہیں دے پائے۔ اور اس وقت جو صورتحال ہے، جب ابھی آپ کو یاد ہے کہ جب پرویز مشرف نے چودھری افتخار کے خلاف جب ایکشن لیا تو سپریم کورٹ اور سارے ہمارے وکلاء برادری، میڈیا، سول سوسائٹیز اور پولیٹیکل ورکر سارے مل کر یہ جدوجہد کی تاکہ اس ملک کے اندر ایک ادارہ آزاد ہو، تاکہ اس آزاد ادارے کے ذریعے باقی قوم کو انصاف مل سکے۔ بدقسمتی ہوئی، خیال تو یہی تھا کہ یہ آزاد ہو گئے، لیکن آج آپ لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ یہی اسی پہ آ رہا ہوں۔ تو یہ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہوا کہ وہ آج بھی میں اس ملک کے اندر آپ پولیٹیکل پارٹی سے لے کر، آپ میڈیا سے لے کر، آپ عدلیہ سے لے کر کوئی ادارہ اس وقت آزاد نہیں ہے۔ اور جو کوئی ادارہ جو اس ملک کے اندر جب آپ کے انصاف کا ادارہ آزاد نہ ہو، اس کے اوپر ابھی قاضی فائز اسحاق کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، یا میڈیا کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے آگے جو سیاستدان ہمارے ہیں اور ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی آپ کی بالکل سامنے ہے۔ آپ حقیقت ہے کہ اس وقت اگر ہم اس پہ کمپرومائز کریں کہ جی ہمارے خلاف نیب تو بنایا گیا اس لیے تھا کہ تاکہ مخالفین کو اس کے ذریعے اس کے جو مفادات ہے اس کو تبدیل کیا جائے، وہ تو ہوتا رہا۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے، آپ نے کہا بالکل صحیح کہا کہ جب تک، ایک بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں، جب تک یہ دو بڑی پارٹیز ایک پلیٹ فارم پہ، اور جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب نے کوشش کی، اور ہم نے ابتدا میں 2018 کے جب الیکشن ہوا تو NP کا اور جمعیت علماء اسلام کا یہ فیصلہ تھا کہ ہمیں اس اسمبلیوں میں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ریگنگ ہے یہ اس طرح کی اس کی تاریخ میں مثال ہی نہیں ملتی ہے۔
لیکن بس اس وقت یہ دونوں بڑی پارٹیاں نہیں مانی اور یہ چلے گئے. لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا اور آج تک ہو رہا ہے، ایک بات میں حسین صاحب واضح کروں، جلدی سے کہیں مجھے بریک لینا ہے. چھوٹے پارٹیاں یا چھوٹے صوبے سارے، اگر آپ نے تحریکیں دیکھی ہیں، تحریکیں چلی، مارڈی چلی، اسے جتنے بھی تحریکیں چلی، چھوٹے صوبوں کو مار پڑی. لیکن ایک بڑا صوبہ جب تک نہیں اٹھے گا، آپ اس ملک میں تبدیلی نہیں آئے گی، آپ کو انصاف نہیں ہوگا، آپ کے ووٹ کے نہیں ہوگا. میں آتا ہوں زاہد خان صاحب. ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. صابر شاہ صاحب، میں آج ساری یہ اپوزیشن کے لوگ آپ بیٹھے ہیں اس لیے اکٹھا کیا ہے کہ صرف اپوزیشن کے رویے پر بات کی جائے. حکومت جو کر رہی ہے وہ سامنے ہے، لیکن اپوزیشن سے بھی عوام کی اتنی ہی توقعات ہوتی ہیں جتنی کہ حکومت کے ساتھ ہوتی ہیں. جب یہ دکھائی دینے لگ جائے کہ اپوزیشن جو ہے اس حوصلے کے ساتھ یا اس جرأت کے ساتھ عوام کے ساتھ نہیں کھڑی ہے اور وہ صرف ایک سہولت چاہتی ہے اپنے مفادات کے لیے، تو پھر مسائل تو پیدا ہوں گے. صابر شاہ صاحب، پھر کٹھے کیسے ہوں؟ دیکھیں جی، حافظ صاحب نے بھی بات کی اور دوسرے ساتھیوں نے بھی. گزارش یہ ہے کہ آپ کا نیب کا جو ادارہ ہے وہ جس انداز سے وہ اپوزیشن کو جس طرح وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس طرح نہیں، ہر دور میں اس طرح نہیں ہوا. دباؤ جب آپ کی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوتی تھی، جب آپ کی حکومت آئی تب بھی دباؤ تو دکھائی دے رہے تھے بڑے صاف. یہ میں یہ سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے آپ لوگ اس حد تک نہیں گئے کہ جیلوں میں ڈال دو، یہ کر دو، لیکن دباؤ انڈائریکٹ جو بازو مروڑا جاتا ہے وہ تو تھا. دیکھیں ہم نے بازو مروڑا ہوگا، لیکن ایسا نہیں مروڑا کہ اس بازو کے ہم ٹوٹے ٹوٹے کر دیں. ہم نے میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. دیکھیے، اب نواز شریف اس ملک کے 3 دفعہ وزیر اعظم بنے. نواز شریف جو ہیں وہ اب ان کی بیگم صاحبہ کینسر کی مریضہ اسپتال میں پڑی، اور جس طرح ان کی بیماری کے اوپر سیاست کی گئی، جس طرح پھر ان کے راستے روکنے کی کوشش کی گئی، یہ ساری میں قرض کر رہا ہوں، یہ ایک تسلسل ہے کہ اپوزیشن کو دبانے کی کوششیں ہو رہی ہیں. میں نے آپ سے پہلے بھی یہ گزارش کی کہ ہماری اسٹریٹجی یہ ضرور تھی. دیکھیں، اگر آپ آج سے سال پہلے اس حکومت کے خلاف آپ اٹھتے اور آپ ان کے خلاف کوئی ایجیٹیشن ہوتی، تو یہ بالکل یہ بات ہوتی کہ جناب آپ ہمیں اپنے موقع نہیں دیا. 1 سال کے بعد جناب ہماری حکومت کو ختم کی، اپوزیشن نے ہماری ٹانگیں کھینچی اور اپوزیشن ہمیں چلنے نہیں دیا. تو ایکسکیوز ان کے پاس ہوتا، اور آپ ان کو زندہ رکھنے، یعنی آپ کا اگر کوئی اقدام آپ کرتے تو آپ ان کو زندہ رکھتے، ایک ایکسکیوز ان کو ضرور ملتا. چلیں، اور عوام کے سامنے بے نقاب کرنا بھی بہت زیادہ ضروری تھا. میں اب یہ راؤنڈ ذرا تیزی سے چلنا پڑے گا. آج آپ دیکھیں، آپ عام آدمی کے پاس جائیں. اس دن میں نے اپنے پارٹی کے میٹنگ میں یہ بات کہی تھی کہ آج عوام ہم سے 10 قدم آگے، ہم پیچھے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر یہ 10 قدم کا فاصلہ اپوزیشن اکٹھی ہو رہی ہے اور یہ 10 قدم کا فاصلہ طے کرنے کے بعد اب آگے چلنا چاہتی ہے، تو میرے خیال میں یہ وقت جو ہے یہ صحیح وقت ہے جس کا انتخاب کیا گیا ہے. عاجز دھامرا صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب آپ لوگ ایک کسی لائے عمل پر جو ہے وہ پہنچ سکتے ہیں، پھر آپ کے مفادات آڑے نہیں آ پائیں گے، پھر آپ اس دباؤ کا شکار نہیں ہو جائیں گے، اور وہ جو کیسز کا معاملہ ہے وہ آپ کو مجبور نہیں کرے گا کہ آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کو آگے کر کے پیچھے سے نکل جائیں؟ دیکھیں ندیم صاحب، ایشو جو دباؤ کا آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جو دباؤ ہے،
وہ تو دباؤ یہ بھلے ڈالتے رہیں، اس سے کون گھبراتا ہے؟ دباؤ صرف پولیٹیکل پارٹیز پہ نہیں ہے، اپوزیشن کی پولیٹیکل پارٹیز پہ نہیں ہے، دباؤ آپ کے پاس، آپ کے اوپر بھی ہے، آپ کی میڈیا کے اوپر بھی ہے۔ کتنے اینکرز جو ہیں وہ ٹی وی کی نوکری چھوڑ کے بھی یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ دباؤ ہر لحاظ سے ہے۔ جہاں جہاں اپوزیشن کی آواز کو کوئی دیکھیں گے کہ یہ تکڑی آواز کوئی چینل دکھا رہا ہے، تو وہ دباؤ آپ کے اوپر بھی اتنی شدت کے ساتھ آتا رہے گا۔ یہ ایک بڑی ڈیبیٹ ہے حکمرانوں کی۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اپوزیشن گراؤنڈ پہ موجود ہے، اس کا یہ مقصد قطعاً نہیں ہے کہ اگر اے پی سی نہیں ہو رہی ہے یا جوائنٹ اپوزیشن ملک میں نہیں ہے، باقی پولیٹیکل پارٹیز اپنے اپنے پلیٹ فارم پہ اپوزیشن کر رہی ہے، اے این پی اپنے پلیٹ فارم پہ کر رہی ہے، پیپلز پارٹی اپنے پلیٹ فارم پہ کر رہی ہے، جے یو آئی اپنے پلیٹ فارم پہ کر رہی ہے، پی ایم ایل این اپنے پلیٹ فارم پہ کر رہی ہے۔ آپ نیشنل اسمبلی کے اجلاس دیکھیں گے، وہاں پر آپ کو اپوزیشن ہوتے ہوئے نظر آئے گی۔ آپ پریس کانفرنسز کے تھرو میڈیا کے اندر آپ کو اپوزیشن، اور جلسے بھی ہوئے، مگر کووڈ کی وجہ سے پیپلز پارٹی کے جو جلسے تھے، آپ نے دیکھا کہ پنڈی میں کتنا شاندار ہمارا لاسٹ پروگرام تھا دسمبر میں، اور بھی ہمارے پنجاب کے اندر اس طرح کے اجتماع کے پروگرام تھے، مگر وہ کووڈ کی وجہ سے نہیں ہو سکے۔ اچھا، اگین یہ جو ابھی بات ہوئی آپ کے پروگرام میں، دیکھیں ایشو یہ ہے کہ اگر ان کو یہ کہا جاتا کہ جناب آپ 1 سال میں ہم جام کر دیتے، کیونکہ انہوں نے تمام جھوٹے وعدے کیے نا، یہ ابھی تک یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے ایک کوئی وزارت میں ریفارمز لائے ہیں۔ جتنی بھی لسٹ اٹھائیں، ٹیکس کلیکشن میں ان کا فیلیور، مہنگائی انہوں نے بڑھا دی، تیل انہوں نے مہنگا کر دیا، بجلی کے ریٹ انہوں نے بڑھا دیے، گیس کے ریٹ انہوں نے بڑھا دیے، اور تو اور، مگر مین جو اس موجودہ حکمرانوں سے اس ملک کو شدید خطرہ ہے اگر، اور عوام اگر شدید تشویش میں ہیں، اور خاص طور پر ان کے ووٹرز اور سپورٹر جو تشویش میں ہیں، وہ ان کی نااہلی پہ ہے، نااہلی پہ جو پرائم ٹھیک ہے۔ منسٹر میں آتا ہوں عاجز خاتون دامرا نہ کہہ صاحب سکے، جی تو وہ ہے۔ میں آخری بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ تو ایشو یہ ہے کہ اپوزیشن نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ان کو موقع دیا کہ آپ غربت ختم کریں، آپ خارجہ پالیسی نئے پاکستان والی نئی خارجہ پالیسی دیں، آپ کشمیر پہ سودا نہیں کریں، مگر اب یہ قوم کو کیا بتائیں گے؟ قوم ان کو کہے گی اپوزیشن کی اس پالیسی سے، جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ بکھری ہوئی اپوزیشن ہے، اکٹھے نہیں ہو رہی، وہ اپنی پالیسی سے، ایٹیٹیوڈ سے قوم کو یہ کہنا چاہتی ہے، اور قوم ان سے پوچھ رہی ہے کہ بھائی اپوزیشن نے تو کہیں بھی آپ کو تنگ نہیں کیا، وہ تو آپ سے سی او ڈی کرنا چاہ رہے تھی، وہ تو آپ کو کہہ رہی تھی کہ قدم بڑھاؤ عمران خان ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو پھر کیوں کام نہیں ہوا؟ کام نہیں ہوا۔ میں آتا ہوں اس طرح، تباہی میں آپ تبدیل کیوں ہوئی ہے؟ حافظ حسین احمد صاحب یہ فرمائیے، آپ کا موقف تو بالکل واضح تھا، لیکن گزارش یہ ہے کہ نیب کا ہتھ کنڈا بھی تو اس وقت تک چل سکتا ہے جب آپ کے اندر کوئی کمزوری نہ ہو۔ اگر آپ کی کمزوری ہے تو پھر نیب کا دباؤ پڑے گا، آپ نیب کا دباؤ برداشت بھی کریں گے، اور پھر آپ اس کے اوپر سمجھوتا بھی کریں گے۔ اب جو ہے صورتحال جو ہے اس کے اندر سیاسی جماعتوں کا اکٹھا ہونا محرم کے بعد آپ کو کوئی ممکن دکھائی دے رہا ہے؟ کیا ایجنڈا ہوگا؟ ابھی تو یہی نہیں پتہ چل رہا کہ ایجنڈا کیا ہوگا۔ دیکھیے ندیم صاحب، میرے رفقا نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، لیکن حقیقت ہے اس وقت یقیناً ہر پارٹی اپنے سطح پر اپنے پروگرام اور پالیسی میں وہ آزاد ہے جس طرح بنائیں، لیکن جب اپوزیشن کے کامن پوائنٹ پہ ایک اتحاد یا الائنس ہوتا ہے تو پھر وہ پارٹی مکمل طور پر اس کی طرف جاتی ہے، اگرچہ نامناسب ہوگا۔ لیکن مجھے آپ کہنے دیجئے کہ جناب قائد مسلم لیگ نون جناب میاں نواز شریف صاحب، وہ مولانا سے ملاقات میں تحریک کی بات فرماتے ہیں، اور صفدر صاحب کو، اپنے داماد کو بھیج کر خط لکھتے ہیں کہ آپ تحریک چلائیں، مسلم لیگ نون آپ کے شانہ بشانہ پہلو بپہلو رہے گی۔ اور اب بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے دوبارہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ٹیلی فون کر کے آدھا گھنٹے تک یہی بات کی ہے۔ لیکن اللہ کرے، ہماری دعائیں ہیں کہ دونوں بھائی چھوٹے میاں اور جناب میاں نواز شریف صاحب اگر ایک پیج پر ہوں گے، اور جس طرح میاں نواز شریف صاحب کے احکامات ہیں اس پہ مینوان عمل کیا جائے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپوزیشن کا اتحاد وہ ممکن بھی ہو سکے گا اور تحریک بھی چلائی جا سکے گی۔
اس لیے ہمیں اپنے پارٹیوں کے حوالے سے ایک بات واضح طور پر بتانا چاہیے کہ آج اگر جمعیت علماء اسلام چھوٹی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کر ہم تو ان کو ایک بار پھر دعوت دے رہے ہیں تاکہ ہم انہیں یہ بات باور کرانا چاہتے ہیں کہ بھائی آپ اے پی سی بلائیں. اگر قائد حزب اختلاف جناب شہباز شریف صاحب ہیں تو پھر ان کو قیادت کرنی چاہیے، اور اگر ان کی مجبوریاں ہیں صحت کے حوالے سے دیگر حوالوں سے تو مسلم لیگ نون اپنی قیادت کو تبدیل کرے، نیا قائد اپوزیشن جو ہے وہ سامنے لائے تاکہ اس کی سربراہی میں یہ بات ہو سکے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ بھی ممکن نہیں ہے تو ہم دستبستہ گزارش کریں گے جناب میاں نواز شریف صاحب سے کہ آپ مہربانی کر کے خود آ جائیں تاکہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں اس کو میدان عمل میں اسی انداز میں اس کی قیادت کی جائے. اور اس وقت جو اپوزیشن کا شیرازہ ہماری کوشش کے باوجود بھی مجتمع نہیں ہو رہا ہے، منتشر ہے، اس کا حل نکل سکے. میں آتا ہوں حافظ صاحب. اب زاہد خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے اپوزیشن اب تک جو ہے عوام کی جو تائید اور حمایت چاہیے وہ کہیں دکھائی نہیں دیتی ہے، چاہے کوئی بھی مرحلہ آ جائے، کوئی بھی امتحان آ جائے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ساری اپوزیشن اکٹھی بھی ہو جائے تو کیا وہ کوئی اتنی مزاحمت کر سکتے ہیں جو حکومت کے لیے پریشانی کا باعث بن سکے؟ دیکھیے ندیم حسین صاحب، عوام میں اور اپوزیشن چونکہ عوام کی نمائندگی کرے گا تو میرے خیال میں یہ مشکل کام نہیں ہے. لیکن میں ایک بات رکھتا ہوں، سارے ساتھی بھی اس سے دیکھیں کہ ایک ادارہ جو اس ملک کی سپریم ادارہ جس کو سپریم کورٹ کہتے ہیں، وہ نیب کے خلاف اپنے فیصلے دیتے ہیں، وہ نیب کے خلاف ریمارکس دیتے ہیں، لیکن نیب وہی طرح اسی طرح اپنا کام کرتے ہیں اور اسی طرح وہ جو ان کا رویہ ہے وہ روایہ رکھا ہے. وہ نہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو دیکھتے ہیں نہ سپریم کورٹ کے ریمارکس کو دیکھتے ہیں. تو ایسا کون سا قوت ہے کہ اس کے پش پہ ہیں نیب کے کہ وہ اپوزیشن کو جب بھی اپوزیشن موو کرتے ہیں تو ان کے لوگوں کے ساتھ جو سلوک ہوا جو سلوک ہوتا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت اس ملک کے اندر جو سلیکٹڈ حکومت ہے، یہ سلیکٹڈ حکومت نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا. اور یہ صرف یہ ذمہ وار نہیں، یہ سلیکٹرز بھی ذمہ وار ہے. اس وقت آپ کی خارجی پالیسی کا جو حال ہے، انہیں کشمیر آپ دیکھ چکے ہیں، آپ ایسا مچھلی کے آنسو بہا رہے ہیں. آپ کے مڈل ایسٹ کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے جہاں پہ آپ کے 5 سے 6 لاکھ لوگ وہاں پہ آپ کے زرعوں مبادلہ کما رہے ہیں، اپنے بچوں کے رزق کما رہے ہیں، اپنے بچوں کے لیے پیسے بھیج رہے ہیں. اس کو اس نے حج پہ لے کے کیا کہ اگر جس طریقے سے تعلقات خراب ہوتے جا رہے ہیں اور خارجی پالیسی جس طریقے سے آپ کی ناکام ہو رہی ہے، یہ تباہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. چیز نہیں ہے. میں زاہد خان صاحب میرے پاس چونکہ آخری 1 منٹ رہ گیا ہے. زاہد بھائی ایک بات کرنے دیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت یہ ملک میں جو عوام مہنگائی، بے روزگاری کے چکی میں پیستے جا رہی ہے اور اس سے اور بھی حالات بدتر کی طرف جا رہے ہیں، تو اپوزیشن تو ذمہ وار ہے کیونکہ اپوزیشن عوام کی نمائندگی کرتی ہے. حکومت تو سلیکٹر حکومت کرتی ہے. ٹھیک ہے. میں زاہد صاحب میرے پاس چونکہ 1 منٹ رہ گیا، میں آپ کو یہ موقع دینا چاہ رہا ہوں کیونکہ حافظ حسین احمد صاحب نے یہ بات کی. انہوں نے کہا کہ آپ کی قیادت ہی ایک پیج پر آ جائے. دیکھیں جی، ہماری قیادت بالکل ایک پیج پہ ہے اور زمینی حقائق آپ کے سامنے ہیں. جن حالات سے ہماری جماعت گزر رہی ہے، گزری ہے، نواز شریف صاحب کو جس طرح بیماری کی حالت میں جس طرح ان کو یہاں پہ وہ حالات تو پھر صاحب یہی رہیں گے، پھر تو معاملات کمزور. یہ ساری باتیں مد نظر رکھتے ہوئے جب سیاسی جماعتیں بھی اب دیکھیے نا، اب تمام جماعتیں ایک مرکز کی طرف ایک مقصد پہ آ رہی ہیں، ایک نقطے پہ مجتمع ہو رہی ہیں، تو ایسے حالات میں میرے خیال میں ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. جی، لیڈرشپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. شہباز شریف صاحب ہیں، نواز شریف صاحب کے احکامات بے شک نواز شریف صاحب کے ہیں اور اس پہ عمل اور درآمد جو ہے وہ یقیناً ہوگا. اور جو اپوزیشن جو ہے انشاءاللہ دیگر جماعتوں کے ساتھ ایک موقف ہمارا تھا
کہ اس حکومت کو ہمیں بے نقاب کرنا چاہیے، اس کے جو دعوے اس نے کیے، ٹھیک ہے، وہ موقف آپ کا آ گیا. پیر صاحب میرا پروگرام ختم ہو رہا ہے، سامنے لانا چاہیے. بہت شکریہ سینیٹر پیر صابر شاہ صاحب، بہت شکریہ عاجز دھامرا صاحب، بہت شکریہ حافظ حسین احمد صاحب، بہت شکریہ زاہد خان صاحب. ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی، لیکن ابھی بہت سا وقت جو ہے بہت سی چیزوں کا متقاضی ہے، اور ظاہر ہے اپوزیشن جماعتیں اپنی سی کوشش کر رہی ہیں، لیکن ان کے لیے الجھنیں بھی زیادہ ہیں اور مسائل کہ محرم کے بعد جو ایجنڈا ہے کیا یہ اس پر کار فرما ہو سکتے ہیں. دکھائی تو یہ دیتا ہے کہ یہ ایک بڑا مرحلہ ہے جس سے گزرنا شاید ایک سوالیہ نشان ڈال جائے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.